آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصل يا رب على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. عزیزان، علم کلام کے اندر ہم آج کل بات کر رہے ہیں اصول علت یا اصول اصلیت علت کی، اصلیت علیت کی. اور کل تقریباً ہم نے بہت کچھ اس میں سے کل تک ہم نے ختم کیا. جو کچھ آج تک بات ہوئی اس میں ہم نے یہ کہا کہ ابتدائی آفرینش سے لے کے آج تک ہمیشہ کوئی واقعہ، کوئی حادثہ پیش نہیں آیا، کوئی چیز وجود میں نہیں آئی، کوئی پیڑ پودا، کوئی حیوان، کوئی جاندار پیدا نہیں ہوا الا یہ کہ اس کے لیے ایک علت تھی. اور اس بنیاد پر، اس نقطے پر ایک چین ہوتی ہے جو کہ عمل میں آتی ہے، وہ ہے کاز ایفیکٹ کی چین. کازیشن والا مسئلہ ہے، کاز ایفیکٹ کی چین ہوتی ہے. کاز کوئی وجہ، ایفیکٹ اس کا نتیجہ، اور وہ نتیجہ کاز بنتا ہے اس کا ایفیکٹ، اور وہ تیسرا ایفیکٹ کاز بن جاتا ہے، چوتھا نتیجہ ایفیکٹ. کاز ایفیکٹ، کاز ایفیکٹ، کاز ایفیکٹ. کاز جو اس وقت پہلے مرحلے پہ ایفیکٹ ہے وہ دوسرے مرحلے میں کاز بنے گا. جو دوسرے مرحلے میں ایفیکٹ ہے وہ تیسرے مرحلے میں کاز بنے گا. اس طرح جاری رہے گا یہ سلسلہ ایک زنجیر، سلسلہ، چین آف کازز اینڈ ایفیکٹس. اس کو کہتے ہیں علت و معلول کا سلسلہ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ایک بہت ہی کارآمد قاعدہ ہے، قانون ہے کہ ہر معلول کے لیے ایک علت ہوتی ہے. اور یہ صرف خدا پرست لوگوں کے یہاں نہیں ہے بلکہ مادہ پرست لوگوں کے یہاں بھی یہ چیز ہے. یہ دونوں طرفین اس پر متفق ہیں، متحد ہیں کہ ایسا ہے، واقع میں ایسا ہے. اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر سائنس اور علم کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی تھی. یہ اسی بنا پر ہے، علت و معلول کی چین کی بنا پر، کہ نئے نئے علوم کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی گئیں اور علم کا خزانہ جو ہے وہ بڑھتا گیا. ایک بڑا انبار ہے آج ہمارے سامنے علم کا. پہلے تو نہیں تھا، پہلے بہت مختصر تھا. تو یہ کس چیز سے حاصل ہوا؟ اس علت کو سمجھنے سے اور ہر معلول کی علت تلاش کرنے سے. ہم نے مثال دے دی کہ حیوانات تک میں یہ علت و معلول کا قاعدہ کار فرما ہوتا ہے. اور اگر کچھ بھی پیش آئے، کوئی واقعہ پیش آئے، کوئی حادثہ پیش آئے، ایک دم سے تمام علوم کے جو عالم ہوتے ہیں، دانشور ہوتے ہیں، وہ یکجا ہوتے ہیں اور زمین و آسمان ایک کرتے ہیں، دن رات اپنا ایک کرتے ہیں، تب تک نہیں چھوڑتے ہیں جب تک نہ اس حادثے کی یا اس واقعے کی علت دریافت کریں. ایسا ہوا، کیوں ہوا؟ یہ زلزلہ آج ادھر ہوا، کیوں ہوا؟ یہ کیوں جو ہے یہ بہت ضروری لفظ ہے.
فلسفے کے اندر بھی اور مختلف علوم کے اندر بھی. کیوں، کب اور کیسے، یہ بہت ضروری سوالات ہیں، یہ علمی اور فلسفی سوالات ہیں. تو یہ معلوم کرنے سے ہمیں جب پتہ چلتا ہے کیوں ہوا، تو پھر ہم ایک یونٹ اپنے ذہن میں بناتے ہیں، جب ایسا ہوتا ہے تو ویسا نتیجہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہم نے یہاں تک ہم پہنچ گئے. اب اسے آگے جب ہم جائیں گے تو ایک چیز سمجھنی چاہیے، ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے جو ہم نے کہا تھا کہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ لامتناہی سلسلہ حقیقت پر مبنی ہے، مادہ پر جو ہے، تب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات جو ہے یہ اتفاقیہ وجود میں آ گئی ہے. جب ہر چیز علت سے اپنی علت سے وجود میں آتی ہے تو یہ کائنات کیوں کر اتفاقیہ وجود میں آ سکتی ہے؟ وہ کہتے ہیں بائی چانس، آف اٹ سیلف. مادہ کیسے وجود میں آ گیا؟ آف اٹ سیلف، بائی چانس. یہ چانس فیکٹر تھا، اتفاق سے. اتفاق کیا ہوتا ہے وغیرہ کیا ہوتا ہے وہ بتا نہیں سکتے، کیونکہ اس کے پاس جو اصل ہے اور وہ ہے ایک جھگڑا، اور وہ جھگڑا یہ ہے کہ خدا پرست کہتے ہیں ایک خدا ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا. وہ کہتے ہیں نہیں، خدا غیر مرئی ہے، وہ دیکھا نہیں جا سکتا ہے، نادید نہیں ہے. جیسے ہم نے بحث بہت کی اس بارے میں، تو اس لیے ہم اسے قبول نہیں کریں گے جب تک نہ ہم اپنے آلوں کی مدد سے اسے دیکھ سکیں. ہمارے پاس ٹیلیسکوپس ہیں، ہمارے پاس مائکروسکوپس ہیں، ہمارے پاس طرح طرح کے وسائل ہیں، علمی وسائل ہیں، سائنسی وسائل ہیں. ان کے ذریعے سے جب تک نہ ہم دیکھیں، جب تک نہ ہم اچھی طرح سے سمجھ لیں، ناپ تول کے ذریعے سے ناپیں، تب تک ہم کسی چیز کو قبول نہیں کرتے. وہ ایک راج ہٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ورنہ اس میں کوئی دم خم نہیں. تو اب یہاں مسئلہ ہے، یہی اختلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اے مادہ پرست، اگر آپ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ، یہ کائنات از خود وجود میں آئی، بغیر کسی خالق کے، بغیر کسی بنانے والے کے، از خود وجود میں آ گئی، تو یہ قول آپ کا جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ اس لیے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں ابتدائی طور پر ایک بگ بینگ ہوا تو کائنات وجود میں آنے لگی، اور وہ پھیلتی گئی، ایکسٹینشن ہوتا گیا، اور بعد میں مادہ جو ہے، مادے میں خود ہی تشکلات، مختلف تشکلات تشکیل پانا مختلف شکلوں میں. تو مادے نے خود مختلف قسم کی صورتیں پیدا کر دی. حیوان پیدا ہوا ایک ہی چیز کے، مادے کے ایک طرح کے تشکل سے. سونا میں دوسرا تشکل ہے، لوہے میں تیسرے قسم کا تشکل. یعنی کیسے ایک ساتھ ہیں، کون کون سی چیز کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ایک میں ایٹمک ویٹ الگ ہے، دوسرے میں ایٹمک ویٹ ڈفرینٹ ہے. ایک میں ایٹمک نمبر ایک ہے، دوسرے میں ایٹمک نمبر دوسرا ہے. اور اس کے علاوہ 113 کے قریب کیمیکل ایلیمنٹس ہیں. تو ان چیزوں سے یہ اب مادہ خود بخود نئی چیزیں بناتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا یہاں یہ کہنا ہے، صرف ہمارا نہیں بہت سارے لوگوں کا، ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر مادہ جو ہے اسے ہم خالق سمجھیں، اگر مادے کو خالق مانا جائے گا تو ہم جانتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہیں، کیا چیز جانتے ہیں کہ مادہ جو ہے اس میں عقل نہیں ہے اور اس میں شعور بھی نہیں ہے. یہ دو چیزیں اس میں نہیں ہیں. اور تیسری چیز ان دونوں سے بڑھ کر، اور وہ ہے ارادہ نہیں ہے. مادہ کیوں کر ارادہ کرے گا کہ میں نئی چیز خلق کروں گا؟ اول تو اس کی عقل نہیں، اس کے شعور نہیں. اور جو چیز بھی غیر عاقل سے خلق ہو جائے گی چیز کس کے ذریعے سے؟ غیر عاقل کے ذریعے سے. غیر عاقل کے ذریعے سے جو چیز بھی خلق ہو جائے گی اس میں نظم نہیں ہو سکتا، اس میں پراگندگی ہوگی، اس میں نظم و ضبط نہیں ہوگا، اس میں افتراق ہوگا. ایک حصہ ادھر کو چلا جائے گا، دوسرا حصہ ادھر کو چلا جائے گا. پراگندگی سسٹم نہیں ہوگا، لیک آف سسٹم ہوگا.
اس میں سسٹم نہیں ہو سکتا ہے، سسٹم یعنی نظم نہیں ہو سکتا ہے، ڈیزائن نہیں ہو سکتا ہے، آرڈر نہیں ہو سکتا ہے. یہ لازمی ہے. کیوں؟ کیونکہ غیر عقل ہے، غیر شعور والا ہے، غیر ارادے والا ہے. تو اس لیے آپ کی جو بات ہے وہ بات ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی. یہ مسئلہ ہے. اب دیکھیے، ہم نے پچھلی بار ان بہت سارے سائنسدانوں کے بارے میں بتایا، ذکر کیا ان کے بارے میں، جو کہ مادہ پرستی کے دور میں بڑے پائے کے سائنسدان ہوتے ہوئے بھی خدا پرست تھے. آج انہی میں سے ایک، اور اس کا نام ہے فرانسس بیکن. فرانسس بیکن، فرانسس بیکن. یہ فرانسس بیکن جو ہے، یہ جس کو ہم کہتے ہیں نہضت علمی، جدید نہضت علمی یورپ کی، اور اس کو انگریزی میں کہتے ہیں رینیسانس. رینیسانس، رینیسانس پڑھا جاتا ہے رینیسانس اور لکھنے میں آتا ہے رینائسانس. تو رینیسانس جو ہے نشاط ثانیہ بھی کہتے ہیں، نشاط ثانیہ. تو یہ ہے کہ جب تاریخی کا دور یورپ میں ختم ہونے لگا تو علم کی طرف وہاں کے لوگ مائل ہونے لگے، اور علم کے طرف مائل ہو کر ایک نہضت یعنی ایک حرکت یعنی ایک موومنٹ رینیسانس کی شروع ہو گئی. اور وہ رینیسانس کیا تھا؟ وہ رینیسانس یہ تھا کہ عقلی بنیاد پر، علمی بنیاد پر ہم نالج پرسیو کریں گے اور اس سے نیا نیا نالج جمع کرتے رہیں گے. اور اس طرح سے یورپ تمام دنیا سے آگے چلا گیا. ان میں سے ایک بہت ہی مشہور ہستی تھی فرانسس بیکن کی، مشہور لیڈر اس نہضت عالمی کا. تو اس نہضت عالمی نے اس نقطے کے اوپر ایک مقولہ اس کا تھا، اور وہ ایک بار پہلے اس کا ذکر ہوا ہے، اور وہ ہے ویل ڈوران. ویل ڈوران یاد ہے کہ نہیں؟ ویل ڈوران، ویل ڈوران کی کچھ کتابیں بہت عالمی شہرت کی کتابیں، ان میں ایک ہے اسٹوری آف سویلائزیشن، اسٹوری آف سویلائزیشن. ایک اور ہے اسٹوری آف فلاسفی، ایک اور ہے پلیجرز آف فلاسفی. یہ 3 کتابیں ان کی بہت اونچے پیمانے کی کتابیں، بہت اونچے درجے کی کتابیں ہیں، اور عالمی شہرت ان کو حاصل ہوئی ان 3 کتابوں کو. آپ کی لائبریری میں ہوں گی تو ایک اضافہ ہوگا، قابل قدر اضافہ ہوگا. لائبریری میں یہ کتابیں ہونی چاہیے. اس میں اسٹوری آف سویلائزیشن ذرا بڑی ہے، اور وہ آپ شاید نہیں ملے گی آپ کو، یا اگر ملے گی بھی تو آپ کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنا مشکل ہوگا. لیکن پلیجرز آف فلاسفی اور اسٹوری آف فلاسفی یہ چھوٹی کتابیں ہیں، یہ آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں، آپ یہاں رکھ بھی سکتے ہیں پڑھنے کے بعد. تو انہوں نے اس کتاب میں اسٹوری آف فلاسفی کے اندر اسٹوری آف فلاسفی، اس کا ترجمہ ہوا ہے اردو میں، اور کس نام سے ہوا ہے؟ تاریخ فلسفہ کے نام سے. تاریخ فلسفہ کے نام سے اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے، لیکن یہ اویلیبل ہے انگریزی میں بھی. مجھے نہیں معلوم آج کل یہاں ملے گی یا نہیں ملے، لیکن اویلیبل ہوتی تھی بہت پہلے سے. تو نہیں معلوم آج کل مجھے بازار کا کیا حال ہے. تو اس میں انہوں نے فرانسس بیکن کے کچھ جملے ان کا حوالہ دیا ہے، اور وہ یوں ہے، آپ لکھ سکتے ہیں اس کا اردو میں ہی، اردو میں آپ لکھ سکتے ہیں. یہ یوں ہے، اگر آپ لکھیں تو لکھیے. لکھتے ہیں میرے لیے، میرے لیے، میرے لیے، فار می اٹ از پاسبل، یعنی میرے لیے ممکن ہے. کیا ہے ممکن جناب؟ میرے لیے ممکن ہے کہ، میرے لیے ممکن ہے کہ تمام افسانوں پر ایمان لاؤ. یہ میرے لیے ممکن ہے، میرے لیے ممکن ہے کہ تمام افسانوں پر ایمان لاؤ. آگے لکھنے سے پہلے سنیے ایک اس جملے کی وضاحت، اس جملے کی وضاحت آپ سنیے پہلے. افسانہ کیا ہوتا ہے؟
ایک خیالی قصہ ہوتا ہے نا. اب یہ آپ کا سمجھنا کہ فرانسس بیکن کو یہ بات نہ معلوم ہوگی. کیوں نہیں معلوم ہوگی؟ وہ کہتا ہے ایک افسانہ، اس کا نام ہی ہے افسانہ. کیوں؟ کیونکہ افسانوی قصہ ہے، حقیقت میں نہیں ہے. تو فرانسس بیکن کہتا ہے میں ممکنہ طور پر ایمان لا سکتا ہوں کہ افسانہ ایک حقیقت ہے، حالانکہ ہے نہیں. وہ کہے اتنا ممکن ہے میرے لیے ممکن ہے کہ تمام افسانوں پر، جتنے سارے افسانے دنیا بھر میں سارے ناولسٹ نے، افسانے نگاروں نے لکھے ہیں، میں ایمان لا سکتا ہوں کہ یہ افسانے نہیں بلکہ یہ واقع میں کہانیاں ہیں، واقع میں اصلی کہانیاں. اب کتنی بڑی بات ہو گئی. کہتا ہے میرے لیے ممکن ہے کہ تمام افسانوں پر ایمان لاؤں، لیکن اب آگے ہے، لیکن ہرگز یہ مان نہیں سکتا، لیکن ہرگز یہ مان نہیں سکتا، میں یہ بات نہیں مان سکتا ہوں. کون سی بات؟ لیکن ہرگز یہ مان نہیں سکتا کہ اس کائنات کی بنیاد، اس کائنات کی بنیاد اس کائنات کی بنیاد بدون علم و شعور، بدون علم و شعور، علم و شعور کے بغیر، بدون علم و شعور رکھی گئی ہے. مادہ پر جو کہتے ہیں کہ اس کائنات کی بنیاد بدون یعنی بغیر علم و شعور رکھی گئی ہے. اب اس کے آگے کہتا ہے ایک سطحی فلسفہ، سطحی سپرفیشل، سپرفیشل فلسفی یعنی تھنکنگ. ایک سطحی فلسفہ تو ذہن بشر کو یعنی ہیومن انٹیلیجنس، ذہن بشر کو الحاد کی طرف لے جا سکتا ہے. اگر سطحی فلسفے کو ہم پکڑ لیں تو انسان کو کس طرف لے جائے گا؟ الحاد کی طرف، یعنی کفر کی طرف. انسان کافر بن سکتا ہے، خدا کا انکار کر سکتا ہے. ایک سطحی فلسفہ تو ذہن بشر کو الحاد کی طرف لے جا سکتا ہے، لیکن اب تیسرا حصہ ان کے کہنے کا، لیکن فلسفہ عمیق یعنی گہرا، فلسفہ عمیق یعنی گہرا، ڈیپ فلسفی، فلسفہ عمیق. لیکن فلسفہ عمیق انسان کو ہمیشہ دین کی طرف لے جائے گا. فلسفہ عمیق انسان کو ہمیشہ دین کی طرف لے جائے گا. کیونکہ علت بھی دیتا ہے نا، کیونکہ اگر کسی نے نزدیک علت کو دیکھا، اگر کسی نے نزدیک علت کو دیکھا، نزدیکی یعنی نزدیک جو علت ہے اس کو دیکھا اور گہرائی میں نہیں گیا، یعنی سپرفیشلی اوپر ہی علت کو دیکھ لیا، تو ممکن ہے کہ وہ خدا کا قائل نہ ہو. ممکن ہے کہ خدا کا قائل نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اگر تمام
तमाम सिलसिला-ए इल्लु मालूलात, सिलसिला-ए इल्लु मालूलात को नज़र में रखे, सिलसिला-ए इल्लु मालूलात को नज़र में रखे तो बहरहाल यानी लाजिमी, कोई उसके बगैर रास्ता नहीं, तो बहरहाल मशीयत अज़ली यानी डिवाइन डिज़ाइन, मशीयत अज़ली और खुदाए वाहिद पर ईमान लाएगा, खुदाए वाहिद पर ईमान लाएगा, उसके बगैर चारा नहीं है। कुछ समझ में आया नहीं? ईमान लाएगा, उसके बगैर चारा नहीं। मैं एक बार पढ़ता हूँ, आप सिर्फ सुने, आप सिर्फ सुने और समझने की कोशिश करें, साथ साथ में अगर आप अपना लिखा हुआ चेक भी करेंगे तो कोई हर्ज नहीं। मेरे लिए ये तो मुमकिन है कि तमाम अफसानों पर ईमान लाऊं, लेकिन हरगिज़ ये मान नहीं सकता कि इस कायनात की बुनियाद बिदून इल्म शऊर रखी गई है। एक सतही फ़लसफ़ा तो ज़हन बशर को इल्हाद की तरफ ले जा सकता है, इल्हाद अलिफ लाम हा अलिफ दाल, इल्हाद की तरफ ले जा सकता है, लेकिन फ़लसफ़ा अबीक़ इंसान को हमेशा दीन की तरफ ले जाएगा, क्योंकि अगर किसी ने नज़दीकी इल्लत को देखा और गहराई में नहीं गया तो मुमकिन है कि वो खुदा का कायल ना हो, लेकिन अगर तमाम सिलसिला-ए इल्लु मालूलात को नज़र में रखे तो बहरहाल मशीयत अज़ली और खुदाए वाहिद पर ईमान लाएगा। समझ आ रहा है? अच्छी तरह समझ गए? एक इसका कहना है फ्रांसिस बेकन का, और 1-2 मिनट में मैं एक और गुफ्तगू जिक्र करूँगा ज़बानी, और वो है वो है आइज़ैक न्यूटन की गुफ्तगू। आइज़ैक न्यूटन का एक दोस्त था, वो मैकेनिक था, और उसका एक और दोस्त था, वो मादा परस्त था। आइज़ैक न्यूटन ने एक बार अपने मैकेनिक दोस्त को कहा कि मुझे ये जो सोलर सिस्टम है एक मॉडल बना के दे देना। आपको पता है उसका कायनात में और फिज़िक्स में और रियाजियात वगैरह में बहुत उसका कंट्रीब्यूशन है। उसे कहा एक मॉडल बना के दे दो सोलर सिस्टम का, और ज़ाहिर सी बात है वो मैकेनिक जो है एक आलिम का जो साथी होगा, हम सोहबत होगा, तो वो भी आलिम बन चुका होगा ना, तो उसको भी बहुत इल्म हो चुका होगा। तो उसने एक मॉडल डिज़ाइन किया, और मॉडल की डिज़ाइन की एक खुसूसियत थी, एक छोटा सा स्विच ऑन करना था, एक हैंडल था, उसको ऊपर नीचे करना था, तो तमाम के तमाम जो सोलर सिस्टम में सैटेलाइट्स और प्लैनेट्स थे, सब प्लैनेट्स के इर्द गिर्द उनके सैटेलाइट्स घूमने लगते थे, जैसे सैटर्न के 2, अर्थ का 1 मून, और बैक वक्त सब के सब सूरज के इर्द गिर्द घूमने लगते थे। तो ये मॉडल, एक बार वो इस मॉडल के बारे में ही बैठे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, सही है कहीं कोई गलती तो नहीं, तो उसका वो दोस्त दूसरा आ गया जो कि मादा परस्त था। तो ये चूँकि ये चल रहा था, मॉडल चल रहा था, मॉडल घूम रहा था, तो वो दोस्त आके खैर व आफियत की सलाम किया वगैरह वगैरह, तो गुड नून वगैरह जो भी वो करते हैं, तो बैठ गया। तो उसने कहा न्यूटन से, ओहो ये खूबसूरत मॉडल किसने बनाया, ये खूबसूरत मॉडल किसने बनाया? तो न्यूटन आपको पता है वो फ़लसफ़ी भी था, सर नीचे करके एक फ़लसफ़ी की तरह उसने कहा खुद ही बन गया, उसने कहा खुद ही बन गया, ये खुद ही बन गया। तो वो हैरान हो कि इसको यूँ देखने लगा, खुद ही बन गया? उसके हाँ खुद बन गया। आप मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? कहा क्यों बेवकूफ़ समझता हूँ? कहा क्योंकि ऐसी खूबसूरत चीज़ आज खुद कैसे पैदा हो सकती है? इसी
लम्हे का इंतज़ार कर रहा था न्यूटन। तो न्यूटन ने कहा मेरे दोस्त, उसके पास जाके अपनी कुर्सी उठा, जहाँ वो बैठा था उस कुर्सी के पास गया और उसके शाने पे हाथ रखा। कहा मेरे दोस्त, ये एक छोटा सा मॉडल है, आप क्यों परेशान हो गए, अपसेट क्यों हो गए? लफ्ज़ किया है इस्तेमाल, अपसेट। वो यार ये अपसेट, तुम परेशान क्यों हो गए? छोटा सा मॉडल है, तो क्या ये आज खुद पैदा नहीं हो सकता? उसने कहा कैसे हो सकता है? अच्छा, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब तकरार कार्रवाई उसे। फिर कहा मेरे भाई, अगर ये छोटा सा मॉडल आज खुद ब खुद बाई चांस इत्तेफाकन ऑफ इट सेल्फ पैदा नहीं हो सकता, तो इतनी सारी बड़ी कायनात वो कैसे आज खुद पैदा हो सकती है? तो जो उसका मादा परस दोस्त था शर्मिंदा हो गया, तो सोचने लगा, कहा ओहो हमारा नुक्ता नज़र गलत है। तो फिर उसके बाद वो भी मेटेरियलिस्ट होने से, मादा परस्त होने से खुदा परस्ती की तरफ आ गया और उसकी हिदायत हो गई इस लिहाज से। समझ रहे हैं कि आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।